قدران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ حاضر ہم اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا بیان صدقہ فطر کے بارے میں ہے، جو کہ بہت ضروری اور خاص ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ خاص مسائل اور کچھ خاص باتیں اور حدیث پاک عرض کرنا چاہیں گے۔ آئیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یعنی اگر بندہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد وہ مالک نصاب ہے، مالک نصاب اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض واجب ہوتی ہے، اور صدقہ فطر بھی جو زکوٰۃ دیتے ہیں انہی پر ہے، غریبوں پر صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ غریب تو صدقہ فطر لینے کے لیے ہے، اور جو مالدار ہے وہ صدقہ فطر دینے کے لیے ہے۔ مطلب شریعت نے اس کو دینے کا حکم دیا ہے اور غریبوں کو لینے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرات محترم، تو جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے گا تو روزے قبول نہ ہوں گے، آسمان و زمین کے درمیان رکے رہیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے کچھ مسائل صدقہ فطر کے بارے میں سماعت کریں۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا کہ ادا نہ کیا تو ساقط ہو جائے گا کہ اب نہیں دینا ہوگا، ایسا نہیں۔ اب ادا کرنا ہے، اب ادا کرنا قضا ہے، بلکہ اب بھی ادا ہی ہے۔ ایسا نہ ہوگا کہ بعد میں ادا کرے گا تو قضا ہو جائے گی، بلکہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا۔ اگرچہ سنت عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، یا جو کافر مسلمان ہوا، یا جو فقیر غنی ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ یعنی عید کے دن صبح صادق شروع ہونے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا، یا کافر تھا مسلمان ہوا، یا جو فقیر تھا مالدار ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ ہاں، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا جو فقیر تھا وہ مالدار ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کے نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں، یعنی مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔ یعنی مختصر انداز میں جان لے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ہاں، زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اگر جو مال آپ کے پاس ابھی آیا ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے، کہ اگر آپ مالدار ہوئے اور اتنا مال آ گیا کہ آپ مالک نصاب ہو گئے تو اب اس مال پر سال گزرنا شرط ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کے معاملے میں یہ ہے کہ رمضان کے اندر 29 رمضان تک کے فقیر تھا ایک دم، لیکن اچانک اس کے پاس عید آنے سے پہلے عید کے طلوع صادق سے پہلے اس کے پاس مال، وہ مالدار ہو گیا، اس دن صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، سال گزرنا شرط نہیں۔ جیسے زکوٰۃ پر سال گزرنا شرط ہے، ایسے صدقہ فطر پر سال گزرنا شرط نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو۔ اگر بچہ نصاب کا مالک ہے، یعنی بچہ مالدار ہے، نانا نانی کی جانب سے کچھ مال مل گیا ہے، تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے۔ اور مجنون اولاد یعنی پاگل اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ مالدار نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور اگر مالدار ہو تو خود اس کے مال سے دیا جائے۔ یعنی اولاد اگر اچھی ہے، عقل والی ہے، تو اگر وہ بڑی ہو گئی ہے باپ کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اولاد پاگل ہے اور بڑی بھی ہو گئی تو باپ اس کا صدقہ فطر دے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے ہے، اس کو سمجھا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے جو کہ نابالغ ہو ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اپنی عورت اور عاقل بالغ اولاد، یعنی بڑی اولاد ہو گئی ہے، عقل والی ہے، اور اپنی عورت کی طرف سے صدقہ فطر اس کے ذمے نہیں، اگرچہ یہ اپاہج ہو
اگرچہ ان کا نان نفقہ اس کے ذمے ہو۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ گیہوں اور جو دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور آٹا دینے سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے دے، چاہے گیہوں کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی، مگر گرانی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے۔ یعنی اگر اناج وغیرہ مل نہیں رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر پیسہ نہ دیتے ہوئے یہ اناج وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ دے دے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے وہ پوری کرے۔ سا کا وزن کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی تحقیق احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے، اور نصف سا کا وزن 175 روپے 98 بھر اوپر ہے۔ یعنی 80 بھر کے نمبری سیر سے جو آج کل ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں رائج ہے، 1 سا 4 سیر 6.25 چھٹاک کا ہوتا ہے، اور آدھا سا 2 سیر 3.25 چھٹاک کا ہوتا ہے۔ آسانی اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں 2.25 سیر نمبری یا جو 4.5 سیر نمبری ایک شخص کی طرف سے دے۔ صدقہ فطر کس کو دے؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہے جو زکوٰۃ کے، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، سوا عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ عامل اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو، تو جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ میں سے اگر کچھ اس کو تھوڑا دے دیا جائے تو وہ جائز ہے، تو عامل بھی مصارف ہے، لیکن صدقہ فطر عامل کو نہ دیا جائے۔ یہ کچھ مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ویڈیو یہی ختم